برسٹر حمید برشانی کے شو تھرڈ اوپینین میں میں انٹروڈکٹری نوٹ کے ساتھ موجود ہوں۔ میرے ساتھ آف کورس بشانی صاحب ہیں۔ آج کل ہم سب ورچوئل اسٹوڈیوز پہ کام کر رہے ہیں۔ بشانی صاحب اسکائپ پہ پچھلے ہفتے بھی تھے اور اس ہفتے بھی میرے ساتھ اسکائپ پر جڑے ہوئے ہیں اپنے ہی شو میں۔ بشانی صاحب خوش آمدید تھرڈ اوپینین میں، آپ کی بات چیت آپ ہی کے شو میں، میں صرف اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں۔ اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے مجھے جو بات انٹروڈکٹری نوٹس کے طور پر یاد آ رہی ہے، وہ جی واٹس ایپ اور بہت سارے سوشل میڈیا پر جو ایک کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں، ان میں سے ایک کانسپیریسی تھیوری کشمیر کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ ہمارے خاص طور پر آف کورس پاکستانی بیک گراؤنڈ کے جو جذباتی لوگ ہیں وہ یہ پھیلا رہے ہیں کہ کشمیر کا جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے پوری دنیا میں خداوند کریم نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے کرونا وائرس کے نتیجہ میں۔ اب حالانکہ کشمیر کا لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوتے ہوتے آلموسٹ ختم ہو چکا تھا، میں نے پھر ایک سوشل میڈیا میں تنگ آ کر، میں جواب نہیں دیتا ہوتا، میں نے بشانی صاحب پھر لکھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کو لاک ڈاؤن اب پوری دنیا کر رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے، تو کشمیر میں بھی عارضی طور پر جو ٹیررزم کا وائرس ہے اس کے خاتمے کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ تو خیر لوگوں نے یہ بات پسند نہیں کی، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے صرف کشمیر کے اس عارضی لاک ڈاؤن کو پوری دنیا کے اوپر ہونے والے کرونا لاک ڈاؤن کے عذاب کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ اتنے جذباتی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے اصل میں اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہو رہا ہے، یہ بھارت ختم کر دے تو یہ پوری دنیا میں کرونا ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے انہیں کہا بھارت نے وہ تو کرونا کے آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا لاک ڈاؤن۔ تو آپ اپنی تھرڈ اوپینین میں بتائیے کہ یہ جو کانسپیریسی تھیوری ہے حد تک چٹکلا ہے، مگر وہ بہت سیریس ہیں وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے جی کہ دیکھیں کشمیر میں جو کچھ بھی ہوا تھا، لاک ڈاؤن تھا جو وہ مرج ہو گیا کرونا لاک ڈاؤن کے ساتھ، جو ٹیررزم کے خلاف تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ تو وہ کو انسیڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ پھر اس کے ساتھ یہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، تو اس لیے لوگ اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو ایک مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہی ہم لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور ہم لوگ جو بڑی بڑی خواہشات رکھتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری جو ایک اپروچ ہے اس دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اور اس دنیا میں ہونے والی جو پالیٹکس ہے اس کے بارے میں، وہ اتنی ان نیچرل ہے، اتنی وشفل ہے، اور اتنی میٹا فزیکل ہے بلکہ میں کہوں گا کہ اس کا اس حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو بات ہو رہی ہے آزادی کی، اس کے پیچھے کس قسم کی ذہانت ہے، جو مینٹالٹی ہے، جو کہ یہ نعرے ان لوگوں کو دے رہی ہے یا ان کی حمایت کر رہی ہے، جس طرح ان کی بھی جو بھی کام وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو بنا کے پیش کر رہی ہے، اس کے پیچھے کتنے ایک ریشنل اور لاجیکل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کانسپیریسی تھیوریز میں ون آف دی ٹاپ ہے اس خطے سے متعلق، اور اس میں لوگوں کو وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے دنیا پہ عذاب آیا ہے۔ اب میں اس میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ جی جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ کلیرکس بھی شامل ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جو لوگ اس کو پوسٹ یا ری پوسٹ کر رہے ہیں اس میں کلیرکس بھی ہیں اور اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں۔ ہاں پہلی یہ چیز یہ امپورٹنٹ بات ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے ڈاکٹرز exactly، انجینئرز ٹائپ ہیں جو اس کو ہاں، جس ری کا پوسٹ کر مطلب رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز انجینئرز کے حوالے سے تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ وہ جو ہمارا ستیہ ناش تعلیم کا ہے اور ذہنی پسماندگی ہے، اس کی وجہ سے کوئی ڈگری آپ کے پاس ہو، وہ ہوا ڈبل پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، بات آپ وہی کریں گے جو ملا کر رہا ہے، چونکہ بیسیکلی وہاں پہ کلیرکس نے سوسائٹی کو برین واش کر کے اس پہ قبضہ کر دیا۔ اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ تھیوری جو ہے نا، یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو دنیا کے آج سے 500-700 سال پہلے، 1500 سال پہلے کی یہ تھیوریاں ہیں، جب دنیا جو ہے وہ بالکل جہالت اور تاریکی کے پردے میں تھی۔ سب سے پہلے اس کو بائبل نے کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں تو اس میں اس طرح کی تھیوریز کے یہ جو ہم پہ اس وقت جو پلیگ اور اس طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، یہ جو ہے اس کی وجہ اللہ کا عذاب ہے۔ بلکہ ہمارے جو کرسچن ہیں ان کا ایک فرقہ اس چیز پہ بھی بیلیو کرتا ہے کہ ایو اور آدم جو جنت سے نکالے گئے، ان کو جو سزا دی گئی، انہوں نے جو گناہ کیا، وہی آج تک جو ہے وہ 7 بلین لوگ جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔
اسی سلسلے کو آگے جا کے جو ہمارے جو مذاہب ہیں، مثلا عیسائیت کے بعد یہودیت میں، اس میں بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کو وہ کیا گیا، اور اس کے بعد اسلام میں بھی ایک حدیث گردش کر رہی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نہیں بلکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن کو کئی لوگ نہیں مانتے کہ سچی حدیثیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح عذاب دیتا ہے. یعنی یہ باقاعدہ تھیوری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی ایک آدمی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے انوسنٹ پرسن کو دے گا. یعنی اگر چلیں کشمیر میں یا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی نے کوئی غلط کام کیا تو خدا تعالیٰ اس کو سزا دینے کے بجائے غصے میں آ کے تو پوری کائنات کو جو ہے وہ اس طرح کے عذاب میں دھکیل دے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے بارے میں ایک تو ویری انسلٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور دوسرا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو ملائیت ہے، جو کلیرکس ہیں اور جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتے ہیں، ان کی نالج اتنی شیلو ہے اور خدا کے بارے میں ان کا اتنا خوفناک قسم کا تصور ہے کہ اگر اس کائنات میں کوئی خدا ہے تو وہ اس قسم کا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اگر چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہندوستان نے وہاں لاک ڈاؤن کیا، کوئی غلط کام ہی کر لیا، حالانکہ پالیٹکس میں لاک ڈاؤن از ناٹ اے سن میں اور ایک پولیٹیکل ایکشن میں فرق ہوتا ہے. دس از ناٹ اے سن. گناہ اور ایک جو ہے غلط کام میں فرق ہوتا ہے. گناہ وہ ہے جو انسان اور خدا کے درمیان طے شدہ کسی حدود اور قیود کی خلاف ورزی کو آپ گناہ کہتے ہیں. تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کے گناہوں کی سزا دوسرے کو دیتا ہے. تو یہ نئی بات ہے نہیں. انہوں نے جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور اس میں لوگ مارے گئے تھے بیچارے معصوم ہزاروں کی تعداد میں، تو انہوں نے یہی باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ جی گناہوں کی پیداوار ہے. وہاں تو کوئی مودی صاحب یا لاک ڈاؤن نہیں تھا. تو یہ ایک کنفیوز قسم کی مخلوق ہے، لیکن اس سے دس از ویری الارمنگ فار پیپل لائک اس ہیں جو یہ ہر وقت جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہاں پہ کس قدر ایک مینٹالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے جو بہت ہی زیادہ ان ریئل ہے اور جس کا حقیقی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی خیالی قسم کی باتیں کر کے تو جناب اپنا پوائنٹ پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک جھوٹی کہانی گڑھ کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے طاقتور نبی تھے، یا کوئی اس طرح کی کہانی گڑھ کے کہ دیکھیں جی کشمیریوں کو بند کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بند کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے ہیں اور ہمارا مذہب سچا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہ خود دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین ہے، پوری کائنات کا رب ہے، اور ایک چھوٹے سے خطے کے 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ عوام کا اگر کوئی سیاسی مسئلہ ہے وچ از ٹوٹلی پولیٹیکل اور اس کی ہسٹوریکل اور مٹیریل ریزن ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے تو خدا تعالیٰ جو ہے وہ پوری دنیا کو بغیر کسی اس کے جناب جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دے گا. میں اس کو اگر بیوقوفی نہ کہوں اور ایڈیاٹک قسم کی تھنکنگ نہ کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اور ہمیں کلیئرلی کہنا چاہیے. نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے بشانی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کشمیری جو کشمیر میں رہنے والے کشمیری ہیں، یہاں پر جو کشمیری آپ جیسے جو جینون کشمیری ہیں ان کی تو ہم بہت قدر کرتے ہیں، مگر بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو کشمیر سے اپنے آپ کو بلانگنگ کی کلیم کرتا ہے جس کا تعلق بھی شاید نہ ہو کوئی. وہ زیادہ تر ہم پنجابیوں میں سے ہیں. میں چونکہ پنجابی ہوں مجھے بڑی بخوبی اندازہ ہے اس بات کا. اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے، لیکن جو کشمیر میں خاص طور پر جو جموں کشمیر لداخ میں رہنے والے کشمیری ہیں، اور حتیٰ کہ جو پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر سائڈ ہے وہاں سے بھی تعلق رکھنے والے یا وہاں پر رہنے والے جو کشمیری ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کم کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کشمیری ہیریٹیج کے ساتھ بہرحال کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو زیادہ کوائن کر رہے ہوتے ہیں. جو بیچارے کشمیری ہیں دونوں اینڈز پہ، ان کا تو تعلق ہی نہیں اس طرح کی تھیوریوں سے. اچھا، اب اگر لاک ڈاؤن کی بات کریں جو 5 اگست کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد ہوا تھا، تو وہ لاک ڈاؤن اسی طرح میری اوپینین کے مطابق فائدہ مند تھا جس طرح کرونا کے خلاف لاک ڈاؤن فائدہ مند ہو رہا ہے کہ کرونا نہ پھیلے. وہ لاک ڈاؤن ہوا تھا کہ یہ ٹیررزم سپل اوور نہ ہو، تو وہ تو فائدہ مند ہوا. اگر یہ اپنی زبان میں اس کو دیکھیں تو وہ تو فائدہ مند نہیں تھا فار دا ٹائم بینگ. میں یہ نہیں کہتا فار ایور ایسا ہونا چاہیے، فار دا ٹائم بینگ تو وہ فائدہ مند تھا.
نہیں، فار دا ٹائم بینگ دیکھیں، یہ اس سے پہلے جو ہے نا تقریباً 4-5 دفعہ اس سے لانگر اور بگر جو ہے اسٹرکٹر قسم کا لاک ڈاؤن ہو چکا ہے. یعنی 7-7 مہینے 8-8 مہینے اس سے پہلے بھی لاک ڈاؤن ہوتا رہا کشمیر میں. یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اور ہر دفعہ جب لاک ڈاؤن ہوتا رہا وہ ملیٹنسی کے خلاف ہوتا رہا. یہ کبھی آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں کہ کبھی بھی کشمیر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز یا فورسز کے خلاف لاک ڈاؤن نہیں ہوا ہے. لاک ڈاؤن جتنے ہوئے ہیں وہ ملیٹنسی کے خلاف ہوئے، یعنی ملیٹنسی کے وائرس کے خلاف ہوئے ہیں. اس دفعہ البتہ فرق یہ تھا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں کچھ جو سیاسی لوگ تھے وہ بھی جیلوں میں چلے گئے، اور ان کی بھی اکثریت وہ تھی جو کہ پرو انڈین تھے. چونکہ دو بڑی پارٹیز جو ہیں، جو نیشنل کانفرنس ہے اور پی ڈی پی ہے، دونوں کے لیڈر اور ان کے اہم ورکرز اور ایون دین کے لوور رینکنگ جو ان کے تھے لوگ، وہ بھی اس میں چلے گئے. تو اس یہاں حساب پہ سے کاٹوں گا، تھوڑا سا لقمہ ضرور دینا چاہوں گا. ان کے بارے میں تاثر سال ہر سال تک تو یہی رہا، پرو انڈین تھے، مگر بعد میں ہم نے اینالائز کیا کہ وہ اپنے انٹرسٹ کی حد تک ہی تھے. انفیکٹ ان کی، میں جو پیچھے کی لیڈرشپ ہے اینسیسٹرز کی، اس پہ میں ابھی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ لوگ جو تھے یہ بھی جیسے بلیک میل کر رہے تھے انڈین کی سینٹر گورنمنٹ کو، تو یہ بھی میں بیچ میں شامل کرنا چاہتا ہوں اپنی اوپینین. اور آپ کی اوپینین ظاہر ہے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں، آپ کی اوپینین بالکل صحیح ہے. اس پہ میری بھی یہی، میں بار اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر شیخ صاحب اور ان کے کریکٹر کو مائنس کر دیا جائے، جو کہ آپ نے بھی کہا کہ اس بحث میں کم از کم اس پروگرام میں ہمیں نہیں جانا چاہیے چونکہ وہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، تو اس کے بعد یہ جتنی لیڈرشپ تھی دونوں طرف کشمیر میں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، وہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے، اور اس وفاداری کے بدلے جعلی وفاداری، فیک جو ان کے جو ہے فیتھ فلنس ہے، اس کے بدلے اقدار مانگتے تھے سیدھا سیدھا کہ ہمارے ساتھ جی آپ یہ کریں، اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم نے وہاں پہ یہ طوفان روکا ہوا ہے. دونوں طرف ایگزیکٹلی. یہ بات اگر چلی گئی تو میں آپ کو اس طرف کی بتا دوں کہ اس طرف کے جو ہمارے لیڈر تھے جنہوں نے 47 سے لے کے رائٹ اپ ٹو ٹوڈے ایون حکومت کی، ان میں سے سوائے ایک آدھ لیڈر کے جو ایک کے ایچ خورشید تھا جو کہ سیکریٹری ٹو قائد اعظم بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ، اور ایک ممتاز راٹھور تھا، اس کے علاوہ کوئی لیڈر بھی ایسا نہیں تھا جس نے وفاداری کی اس دوڑ میں شرکت نہ کی ہو اور اس نے اس بنیاد پہ اقدار نہ لیا ہو، اور جس نے نہیں لیا وہ نشان عبرت بنا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک سردار ابراہیم صاحب تھے جو کہ بانی، ان کو آپ فاؤنڈر پریزیڈنٹ کہتے ہیں، وہاں کا لیڈر جو ہے آزاد کشمیر کا. تو اس وقت پہلے تو ان کو یہ تھا نا جی کہ میں نے چونکہ یہ خطہ آزاد کرایا ہے اور میں اس کا مالک ہوں، مجھے کیا کر سکتا ہے کوئی. لیکن جب اس کو اوپر سے یعنی پاکستان کی طرف سے ان کو پریشرائز کیا گیا اور انہوں نے اس گیم کا حصہ بننے، جو وفاداری کی دوڑ کی گیم تھی، اس میں وہ پیچھے رہ گئے اور ان کی نسبت دوسرے لوگ جو ہے وہ آگے نکل گئے، تو ان کو فارغ کر دیا گیا. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ان چیلنجیبل لیڈر تھے ود ان نو ٹائم. اور وہ حالات اس حد تک گئے کہ وہاں پہ باقاعدہ فوج کشی ہوئی. آپ نے سنا ہوگا جس کو پی سی کہتے ہیں، پی سی جو پنجاب کانسٹیبلریٹی جو ہے، اس کو بھیجا گیا جس نے جا کے وہاں پہ لوگوں پہ تشدد کیا، اور کئی لوگ اس میں جو ہے وہ مارے گئے، کئی لوگ جو وہی حال ہوا جو اس طرف ہے، یعنی کئی عورتیں ریپ ہوئی. اور مشہور یہ کیا گیا کہ جی یہ پاکستانی فوج اور سودھنوں کا جھگڑا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ کشمیری یا مسلمان ہیں، سودھن ایک ان کی جو ٹرائب ہے وہ اس کا نام لیا گیا، اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ کوئی غیر مسلم قوت ہے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے، لہٰذا اس کے خلاف ہم نے فوج کشی کی ہوئی ہے. تو اس میں وفاداری کا سارا جھگڑا تھا کہ کچھ دوسرے لیڈر جو ہیں وہ سردار ابراہیم سے آگے نکل کے، تو انہوں نے پاکستان میں بیوروکریسی کو اور ملیٹری کو اور اس وقت کے جو انفلوئنشل پیکٹ تھے پاورز کے، ان کو کنونس کر لیا تھا کہ ہم سردار ابراہیم سے زیادہ آپ کے وفادار رہیں گے. اور انہوں نے وہ وفاداری ثابت بھی کی. بعد ازاں جب سردار قیوم خان صاحب سامنے آئے تو انہوں نے یہ جو اعلیٰ کہ پاکستان کے کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہ مجاہد اول اور یہ جہاد اور یہ ساری تھیوریاں اسی طرح وہ پیش کرتے رہے اپنے اپنے طور پہ ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ سردار قیوم خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، میں آپ کو بتا دوں
کہ جی یہ اگر ہم لوگ نہ ہوں، یعنی یہی سودے بازیاں اور وفاداریاں ثابت کرنے والے، تو آزاد کشمیر میں بنگلہ دیش جیسے حالات بننے والے ہیں۔ آپ ان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، وہاں پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک خطرناک قسم کی آرگنائزیشن ہے جو وہاں پہ بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے تعلیمی اداروں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ہیں، اور اگر ہم نہ ہوں تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یعنی ہم نے یہ جگہ سنبھالی ہوئی ہے تو آپ ہمیں یہاں پہ رکھیں ورنہ آپ کا یہ حشر ہو جائے گا۔ بالکل ایگزیکٹلی سیم چیز جو ہے وہ یہ پار ہمارے جو تھے نیشنل کانفرنس کے یا بعد ازاں مفتی ٹائپ لوگ جو ہیں کہ وہ جناب ملیٹنٹس کے ساتھ بھی چلتے تھے جب ان کو موقع ملتا تھا، اور دوسری طرف ہندوستان کو بلیک میل کرتے تھے کہ اگر ہمیں آپ اقتدار نہیں دیں گے تو پھر کسے دیں گے، یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو ملیٹنٹ جو ہے وہ اس ریاست پہ قبضہ کر لیں گے۔ یعنی انہوں نے پوری دکانداری اپنی بنائی ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی، اور اس کے بدلے انہوں نے انجوائے کیا اقتدار، اور اقتدار جب ان کو ملتا تھا تو عوام کا کام، اس مودی صاحب کی اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ اب ترقی کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، چونکہ وہ جس طرح ہمارے ہاں مسلم کانفرنس تھی نا، ٹھیکیداروں کی جماعت، جس میں اے ٹو زیڈ ٹاپ ٹو باٹم ہر ممبر اس کا ٹھیکیدار ہوتا تھا، جس طرح ایک زمانے میں مسلم لیگ جاگیرداروں کی جماعت تھی، تو وہ پھر ٹھیکے لیتے تھے سڑکوں کے، پانیوں کے، پلوں کے، اور اپنے ان ٹھیکیداروں میں بانٹ کے تو ان سے کمیشن لے کے خود بیٹھ جاتے تھے۔ دیٹ واز دا پالیٹکس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی کشمیریوں کے ساتھ، اینڈ ان سم وے دیٹ واز ایون گریٹر دین ملیٹنسی، ملیٹنسی سے بھی بڑی ٹریجڈی تھی۔ بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، واقعی یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ ملیٹنسی سے بھی گریٹر ٹریجڈی تھی، چونکہ اس سے وہ جو سٹیبلٹی ہے وہ کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی، اور یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے سٹیبلٹی نہیں آئی۔ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی نا کہ یہ تو پریٹینڈ کرتے تھے کہ جی ہندوستان تو یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے کشمیریوں کو ووٹ، رائٹ آف ووٹ دیا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ہے، لیکن ڈیموکریسی کے نام پہ جو لوگ وہاں پہ آگے آتے تھے یا جس طریقے سے آتے تھے، دیٹ واز ناٹ اے ڈیموکریسی۔ تو پھر لوگ، ہم جیسے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار وہاں تو ڈیموکریسی ہے، فروٹس آف ڈیموکریسی شوڈ بی ڈیفرنٹ، لیکن رزلٹ اس کا وہی نکلتا تھا جو آزاد کشمیر کا ہے۔ بنیادی طور پہ جو سٹرکچر ہے آزاد کشمیر کا اور وہاں کا، جو اس طرح کے ادارے تھے، ہر چیز تھی سیم کرپشن، سیم لوٹ کسوٹ، سیم وفاداریوں کی دوڑ، اور نتیجے کے طور پہ وہ جو تباہی اور بربادی جو ہے ان کا مقدر بنی۔ ہمارا تو جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ان کا جو ہوا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، آپ درست کہتے ہیں۔ میں کبھی دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے ویڈیو ولاگز جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں اتنی بڑی بڑی ٹنل، 9 کلومیٹر لمبی ایک ٹنل جب میں جموں اور کشمیر کے علاقے میں دیکھتا ہوں تو اتنی بڑی ٹنل تو مجھے امریکہ میں نظر نہیں آتی۔ خوشی ہوتی ہے، اور اگر یہ وائرس جو ٹیررزم کا مکمل طور پر روٹ آؤٹ ہو جائے تو واقعی اس خطے کی تقدیر بدل جائے گی، اور جب اس کی اور تقدیر بدلے گی جو کہ بہت بہتر ہے اس طرف کے کشمیر سے، جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں سے بھی لوگوں کی ایسپریشنز ہوگی کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ اچھا بشانی صاحب، اس وقت جو کرونا پینڈیمک کے سچویشن میں سیز فائر جو ہے اس کی وائلیشن بڑی خطرناک حد تک ہے۔ ابھی میں کل ہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک کوئی حادثاتی طور پر ہارٹ اٹیک ہونے کی صورت میں ادھر کوئی بریگیڈیئر پاکستانی طرف سے فوت ہو گیا۔ حقیقت کیا ہے خدا بہتر جانتا ہے، چونکہ ایک بڑے رینک کے فوجی افسر تھے، اور اس طرف جموں اینڈ کشمیر میں بہت ساری گولہ باری یہاں سے بتائی جاتی ہے ہوئی، جس سے معصوم بچے بھی 1-2 ہلاک ہوئے اور بھی کچھ ہلاکتیں ہوئیں، اور بھارت نے سمن کیا اوور دا فون ورچوئل اس بار پاکستان کے ڈپلومیٹس کو، اور پاکستان نے بھی سمن کیا بھارت کے ڈپلومیٹس کو۔ تو یہ صورتحال ان دنوں تو ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کس کو زیادہ ذمہ دار آپ قرار دیتے ہیں؟ کیا انفلٹریشن کی کوشش ہے؟ نہیں، یہ صورتحال ان دنوں کیا کسی دنوں میں بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریجڈی آف دی پورس اور ٹریجڈی آف دا پیپل جن کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے، کیونکہ میری نظر جو ہے وہ اکراس دا ڈیوائڈ جو لوگ بستے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ چونکہ یہ تو چلے فوجیں جو ہیں وہ تو دے ور بلٹ فار فائٹنگ، اور ان کی اگر کہیں تعیناتی ہے وہاں پہ کوئی ٹینشن کا ہے تو ان کو ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن جو عام لوگ مارے جا رہے ہیں
اور ایک ایسے وقت میں مارے جا رہے ہیں. دیکھیں کل کی رپورٹ یہ تھی کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں کو بنکروں میں چھپنا پڑتا ہے، چونکہ اصل میں اگر ایک تو گائیڈ لائن یہی ہے ان کو، دوسرا یہ کہ اگر وہ نہیں جاتے تو پھر اس طرح لوگ مرتے ہیں، مثلا عورتیں، بچے، جو ہے عام پاپولیشن، کہیں کوئی بم پھٹا، فائرنگ ہوئی اس کے نتیجے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے یہ ہو رہا ہے ان کے ذہن میں آخر ہے کیا. کہ ایک طرف تو پاکستان میں یہ حالت ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کو ڈیل کرنے کے لیے ان کے پاس انف وسائل نہیں ہیں، اور وہاں کی جو ہائیسٹ کورٹس ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ یہ ورڈکٹ نہ صحیح لیکن آبزرویشن دی ہے کہ جی یہاں پہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، پراپر طریقے سے اس سے ڈیل نہیں کیا جا رہا ہے، جس کا جواب حکومت یہ دے رہی ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کے اندر رہ کے تو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں. دوسری طرف ان کی جو توقع تھی کہ ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے پیسے ملیں گے یہ کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے، وہ آئی ایم ایف نے جو لسٹ جاری کی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں پاکستان کا فی الحال نام نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایتھینٹک دیٹ لسٹ از. تو اس کی موجودگی میں آپ جو ہے اپنی بارڈر پہ ایک باقاعدہ جنگ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کو کراس بارڈر فائرنگ نہیں کراؤں گا، چونکہ کراس بارڈر فائرنگ کر کے تو آپ جو گریویٹی آف دا سچویشن ہے اس کو منیمائز کر رہے ہیں، ریڈیوز کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ جنگ ہے جناب دونوں طرف سے. اور یہ 5 اگست کے بعد کچھ عرصہ جو تھوڑا بہت وہاں پہ خاموشی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ پھر دوبارہ بزنس ایز یوزول ہے. اور اس میں جو ہے نہ صرف یہ کہ کراس بارڈر جنگ جاری ہے، توپیں چل رہی ہیں، محلے کے محلے خالی ہو رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں خالی ہو رہی ہیں. وہاں کے آپ اردو اخبارات اٹھا کے دیکھیں، اس طرف کے اس میں آپ کو ہر روز کوئی نہ کوئی 2 بندے، 10 بندے، 15 بندے، 20 بندے مرنے کی اطلاعات آپ کو ملیں گی مختلف سیکٹرز میں. اور اسی طرح دوسری طرف بھی جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ جان جا رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی ایک بیان تک نہیں دے رہا. اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب آج میں نے دیکھے تھے تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور آنسو بہا رہے ہیں کہ یعنی دس از ریئلی، میں سمجھتا ہوں کہ ہائٹ آف دی جوکنگ اور مذاق کی جو ہے حد ہوتی ہے کامیڈی کی، کہ آپ اتنے بڑے سیریس قسم کے مسائل آپ اس پہ بیان تک نہیں دے رہے. یہ دیکھیں اوورسیز پاکستانیوں کو شکوہ ہے کہ یہاں کوئی 150-200 آدمی مر گیا نیو یارک میں، اور ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ لوگ بعض جگہوں پہ سٹاک ہیں، ان کے جاب چلے گئے، مالی مشکلات میں ہیں. تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک بیان تک نہیں دیا. نہیں، جس ان پہ کے بارے میں بیان دیا تھا، انہوں نے چندے کی اپیل کی تھی. چندہ کہ ہاں، الٹا انہوں نے پیسے الٹا ان سے کہا تھا کہ ہمیں پیسے دیں آپ. یعنی اس وقت جب کہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، کاروبار چھوٹے ختم ہو رہے ہیں، اور یہاں ان ملکوں میں بچائیں صاحب 1 مہینہ اگر آپ کا کاروبار خراب ہو جائے تو آپ رینٹ نہیں دے پاتے، آپ فارغ ہو جاتے ہیں کاروبار سے. اچھا، انہی سے چندہ لے رہے ہیں. ابھی آپ ہی کے سامنے کچھ مہینے پہلے وہ ڈیم کا چندہ، میں اس کو ڈیم فول چندہ بولتا ہوں، یہاں بھی فنڈ ریز ہوئے، امریکہ میں بھی، پتہ نہیں چلا وہ پیسہ کہاں گیا. اب اس چندے کا بھی ذکر نہیں ہوتا. پتہ کیسے نہیں چلا؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ چیف صاحب جو ہے وہ چندہ انہوں نے خرد برد کیا. اکیلے تو یقیناً طور پر نہیں کیا ہوگا، نہیں، وہ پوری گینگ تھی. اور اس نے دیکھے نا کینیڈا میں جو رپورٹیں آئی تھی، یہاں ٹورانٹو میں جب وہ آئے تھے، جی، تو ہمارے جو دوست وہاں پہ گئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کیش پیسے لے رہے تھے جی، وداؤٹ ایشوئنگ اینی ریسیٹ. رائٹ. تو وہ چندہ پھر اس کا کیا آپ وہ کریں گے؟ اب بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں، وہ خواہ چیف آف دی ملٹری سٹاف ہے آپ کا یا چیف آف دی گورنمنٹ ہے، کہ وہ عوام کے آگے جواب دیں کہ بھائی یہ سرحد پہ جو ڈرامہ ہم نے کھولا ہوا ہے اس سے ریئل کشمیری مر رہے ہیں، جن کے درد میں ہم اتنے جو ہے وہ کر رہے ہیں وہی لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں. تو جب ہم ان کو خود مار رہے ہیں تو پھر آزادی کس سے لے کے دے رہے ہیں؟ یہ جو خاتون آپ نے جس کی تصویر دیکھی ہے، جس کا بچہ جو ہے وہ چھوٹا 1-2 سال کا اس طریقے بے دردی سے مارا گیا، کیا اس کے لیے ایک تعزیتی بیان نہیں بنتا ہے؟ جو اس طرف مارا گیا پاکستان کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی، تو اسی طرف کے تو کشمیریوں کی آزادی کے لیے یہ سارا جو ہے ڈرامہ یہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اینڈ ہے کہ آپ اس طرح کی ایک خوفناک سچویشن میں، جب پوری دنیا میں خوف و ہراس ہے، لوگ اپنی زندگی اور موت کے معاملات پہ فکر مند ہیں، اور آپ اس طرح کی جو ہے وہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہی موقع تھا کہ جس کو بنیاد بنا کے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بات چیت کا آغاز ہو سکتا تھا.
آپ نے امن کی بات بات ہو سکتی تھی. آپ نے بات چیت کی بات کی. جب یہ کووڈ-19 نے ہٹ کرنا تیزی سے شروع کیا تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک تمام سارک کنٹریز کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس تھے ان کو ایک ویڈیو کانفرنس میں دعوت دی. پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی دعوت دی. پاکستان کے پرائم منسٹر کا ہمیشہ سے پرائم منسٹر نریندر مودی سے یہ گلا تھا کہ آپ اگر ایک قدم بھی چلیں تو ہم دو چلیں گے. مگر اس کانفرنس میں وہ شریک نہیں ہوئے اور جس اپنے نمائندے کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو بھیجا وہ پیور ٹاپک جو ٹاپک تھا اس کا وہ کووڈ-19 پر کنٹرول تھا سار کنٹری کا. اس نے کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا. تو یہ مسئلہ تو وہاں پر بھی اٹھانے سے باز نہ آئے جہاں بنتا ہی نہیں تھا بات کرنا. نہیں بالکل صحیح ہے. اس پہ تو بہت لوگوں نے رد عمل دیا تھا خود کشمیر کے اندر کہ یہ بڑا جو ہے عجیب بات ہے. لیکن چلیں اس کو تو ایک طرف رکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ جب رد عمل ہی نہیں دے رہے, یا تو آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں نا کہ ٹھیک ہے جی انڈیا ایگریشن کر رہا ہے تو ہم اس کے جواب میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ سٹیٹمنٹ بھی کتنے دفعہ آ چکی ہے کہ اب لوگ اس پہ بھی بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں وہ آئی تھی ایک سٹیٹمنٹ, پھر آ جائے گی وہی آپ والی بات, کون بلیو کرے گا. تو اس لیے اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں جناب. وہی روایتی قسم کی جو ہے انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے. اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس کا بھی جو ہے نا وہ ڈراپ سین ہونا چاہیے, چونکہ اس کے بعد بھی آگے بھی ظاہر ہے وہاں اس خطے میں دونوں طرف لوگ آباد ہیں نا. دیکھنا یہ ہے اب ان لوگوں کے آپ حال اور مستقبل سے کھیل رہے ہیں. آپ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں, نہ آپ ایک مسئلے کا کوئی سلوشن پیش کرتے ہیں کوئی پاسیبل جو کہ ایک ایکسیپٹیبل سلوشن ہو, نہ آپ اس کو اپنی طاقت یا وسائل کے زور پہ جو ہے وہ لینے کی پوزیشن میں ہیں, نہ آپ کے پاس اس کے کوئی متبادل فارمولہ ہے. تو پھر آپ لوگوں کی جانیں کیوں لے رہے ہیں؟ وہاں پہ ایک آپ کا اگر فوجی مارا جاتا ہے تو آپ آسمان سر پہ اٹھاتے ہیں اور کیا کیا ان کے پروٹوکول اور کس طرح جناب پوری اس سے وہ آپ ان کو دفن کرتے ہیں. اور جو کشمیری وہاں پہ اس طریقے سے مرتے ہیں, خواہ ادھر مر رہے ہوں یا ادھر مر رہے ہوں, ان کو آپ ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ شو کرتی ہے کہ آپ جو ہے آپ ٹوٹلی کوئی آپ کو ہمدردی نہیں ہے وہاں کے لوگوں سے. آپ زمین کے ٹکڑے کی ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جس پہ آپ کی نظر ہے کہ کسی طرح اگر یہ مل جائے تو بس مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن بشانی صاحب زمین کا وہ ٹکڑا تو خیر اب ان کو کیا ملنا, 70 سال میں نہیں ملا. اور ابھی پچھلے سال ہی 5 اگست 2019 کو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ یونین ٹیریٹریز بن گیا. وہ پہلے بھی ان کے پاس تھا, اب بھی انہی کے پاس رہے گا ہمیشہ کے لیے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ بھی واضح ہے کہ نہیں مل سکتا پھر بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. مگر پچھلے شو میں آپ اپنے پچھلے شو میں میرے سے بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب انفلٹریشن ہو رہی ہے ملیٹنٹس کی, پرٹیکولرلی اس کرونا سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ایک طرح سے کر رہی ہیں, تو یہ جو ہے آپ نے کہا تھا کہ اس کے باقاعدہ پروف آپ کے پاس انڈائریکٹ موجود ہیں. تو اب جو آپ کے دوست ہیں یا جو آپ کے ملنے والے ہیں خاص طور پر ادھر ایڈمنسٹریٹو پاکستان ایڈمنسٹریٹو آزاد کشمیر میں, وہ کیا خبریں دیتے ہیں؟ کیا یہ انفلٹریشن اور بڑھے گی؟ نہیں یہ خبریں تو کوئی وہاں پہ تو ڈاکی چھپی نہیں ہیں جی, چونکہ لوگ تو جو ہے وہ بیٹل فیلڈ میں بیٹھے ہیں, جو کانفلکٹ زون میں بیٹھے ہیں, ظاہر ہے وہ سفر کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ اتنی بڑی خبر ہے جتنی ہمارے لیے کرونا ہے, چونکہ ان کے سامنے روز لوگ مرتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں, جن کو ہاسپٹلز میں بھی کوئی نہیں لے جاتا اور جن کو کوئی ایکنالج بھی نہیں کرتا. چونکہ پالیسی یہ ہے کہ اس کو دباؤ, عوام سے بھی چھپاؤ, پریس سے بھی چھپاؤ, پھر بھی وہاں کے جو لوکل چھوٹے موٹے اخبارات ہیں, ریڈیو ہیں یا اس طرح کا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ وہ خبریں آتی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اگر اس طرح کے جس کو وہ لاک ڈاؤن کہتے ہیں اور سرحدوں پہ فوجیں کھڑی ہیں, باقاعدہ فینسز ہیں, مانیٹرنگ ہو رہی ہے, کیمرے لگے ہیں, اس کے باوجود جو ہے وہ 35 سے 40 آدمی جو ہیں وہ جنوری سے لے کے اب تک اپریل تک جو ہے وہ مارے گئے. میں اس سے پیچھے کی بات نہیں کرتا, اگست سے لے کے جنوری تک وہ تعداد ممکن ہے اس سے ڈبل ٹرپل ہو. اگر ٹوٹل جو کریڈیبل سورسز ہیں ان کے مطابق کم از کم 120 سے 30 ملیٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے وہاں سے لے کے اگست سے لے کے, اور وہ سارے ملیٹنٹس ایسے علاقوں میں مارے جا رہے ہیں جو بہت دور دراز کے دیہات ہیں, جس میں یعنی یہ سری نگر شہر کی بات نہیں ہے. اور وہ باقاعدہ حزب المجاہدین اور اس طرح کی دوسری اسلامک فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن سے
ان کا ناؤن قسم کا تعلق ہے یا وہ اپنا تعلق ڈکلیئر کرتے ہیں اس طرح کے کسی انکاؤنٹر سے پہلے، یا ان کے جو لواحقین ہیں یا جو فیلوز ہیں وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ان کا نام تھا اور یہ عہدیدار تھے، کوئی کسی یونٹ کا کمانڈر ہے، کوئی کچھ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سچویشن میں جب آپ کے خیال میں اتنی بڑی آرمی وہاں پہ ہے، کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے، کرفیو کی سچویشن ہے، کوئی موو نہیں کر سکتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ کیا وہاں جموں کشمیر کے اندر کوئی لوکل ہتھیار بنانے کی کوئی فیکٹری چل رہی ہے؟ اور موسٹ آف دی ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ظاہر ہے کہ ادھر سے اکراس دا بارڈر یا افغانستان سے یا پاکستان سے جاتے ہیں، جو کہ ایک ناؤن قسم کے ہتھیار وہ یوز کرتے ہیں جو ملیٹریز یوز کرتی ہیں یا پیرا ملیٹریز کانفلکٹ زونز میں، وہی ہتھیار جو افغانستان میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ملیٹنسی ہے وہ ایز اٹ از نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ اس بات کے بعد ہوا جب انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم اس طرف سے کسی قسم کی ملیٹنسی کو یا ملیٹنٹس کو ادھر جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت ہم نے یہ سمجھا اور میں نے اس کا عرض بھی کیا تھا کہ ممکن ہے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو اتنے بڑے ڈراسٹک قسم کے ایکشن کے بعد جو مودی صاحب نے وہاں پہ لیا، لیکن اب میری رائے میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹ ایک طرح کا ان کو کور دینے کی بات تھی کہ جی یہاں سے اب کوئی نہیں جائے گا، اس طرف سے ہماری مدد بند ہو گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو فائرنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں تو وہاں پہ ایک لوگوں کی بڑی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ جو انفلٹریٹر ہیں ان کو کور دینے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ گھس سکیں تاکہ وہ گھس سکیں، یعنی یہ ایک پرانا یعنی جب سے طریقہ۔ ملیٹنسی سٹارٹ ہے اس سے یہ ایکسیپٹیبل قسم کا ایک چیز ہے کہ یہ کر کے تو چونکہ آرمی کو انگیج کیا جاتا ہے دوسری طرف، تو مین وائل جو ہے وہ سنیک ان ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف آرمی کو پتا ہے کہ یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے تو انہوں نے بھی تو کوئی طریقہ کار وضع کر لیا ہوگا نا کہ دونوں آپریشن بیک وقت کرنے ہیں، انفلٹریشن کو بھی روکنا ہے اور ان کی گولہ باری کو بھی روکنا ہے۔ نہیں، یہ سوال تو سب سے پہلے اٹھتا ہے نا، چونکہ یہ ایکسکیوز تو آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے نا کہ مثلا اب جو انڈین ملیٹری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے، جو چیلنج ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھائی ایک جب بار بار یہ ہو رہا ہے کہ فائرنگ کر کے تو ملیٹنٹ اندر گھستے ہیں، تو وہ پھر اپنا سسٹم اس طریقے سے ڈیولپ کریں نا کہ فائرنگ کو بھی سنبھال سکیں اور ملیٹنٹ کو بھی۔ اس میں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایک ناؤن قسم کا فیکٹ ہے جو دونوں طرف سے بار بار جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرف سے تو ظاہر ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی فائرنگ کی نہیں، ہم تو صرف جواب دیتے ہیں جب وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے۔ اور آپ لوکل اخبار تو پڑھتے ہیں نا، پاکستان کے جو اردو اخبارات ہیں اس میں سرخیاں یہ لگتی ہیں کہ بھارت نے بلا اشتعال یعنی وداؤٹ اینی پرووکیشن فلاں سیکٹر میں آج فائرنگ کر دی اور اتنے لوگ مارے گئے۔ یہ ایک یہ پالیسی جو ہے یہ سرخی 47 سے چل رہی ہے مسلسل، یعنی ایک ہی سرخی کا وہ چوکٹا سا بنا ہوا ہے۔ بلا اشتعال فائرنگ کر دی اور معصوم اتنے لوگ مارے گئے۔ رائٹ رائٹ، ہاں وہ ہم انٹرنیٹ پہ، اب وہاں نہ آپ رہتے ہیں نہ میں رہتا ہوں، مگر ہم انٹرنیٹ پہ وہی 47 سال وہ 1947 سے سوری۔ حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ان سے یہ پوچھے کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر 40 سال سے ہر روز 3-4 آدمی مارے جا رہے ہیں تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، تو ہو از آنسریبل فار دیٹ؟ آپ کا کام صرف سرخی لگوانا یا اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے؟ تو آگے یا تو آپ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں کہ اب یہ نہیں مارے جائیں گے، یا آپ بیٹھ کے بات کریں اور اس مسئلے کو حل کریں، اسے کو حل نکالیں کہ بھائی یہ لوگ مارے جا رہے ہیں اگر ان کی آپ کو کوئی پرواہ ہے تو۔ نہیں، بہت یہ گمبھیر صورتحال ہے کہ کرونا وائرس کا زمانہ ایک طرف چل رہا ہے اور کانسپیریسی تھیوریز بھی جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیز فائر کی جو وائلیشنز ہے وہ وائلیشنز بھی مجھے وہی سرخی بشانی صاحب لگتی ہے جیسی سرخی وہ بلا اشتعال ہے۔ یہ بھی روایتی سا ہی ورڈ ہو گیا، مگر بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ وہ جو کرونا وائرس کا ایک مضر اثر ہے وہی ٹیررزم کے وائرس کا مضر اثر ہے۔ آخر میں بشانی صاحب آپ اپنے تھرڈ اوپینین میں کیا بات شامل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ابھی ابھی آئی ایم ایف نے جو رپورٹ دی ہے جی
اس نے جو ہے وہ موسٹ ڈینجرس پلیسز جو ہے وہ ہمیں ہی قرار دیا ہے ساؤتھ ایشیا کو. رائٹ. اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ وہاں پہ بڑی سٹیز ہیں، ہیوج پاپولیشن ہے، انڈر ڈیولپ خطے ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر بہت بڑے پیمانے پہ وائرس پھیلتا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جا سکتے ہیں. دیٹ واز این الارمنگ اسٹیٹمنٹ. اور اس میں اگر ہمیں جو ہے اس طرح کے لیڈروں سے واسطہ ہے کہ جو تسبیحیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ری ایکٹ کریں ایک اتنی بڑی خبر پہ اور کہیں کہ ہم اس کے جواب میں یہ کرنا چاہتے ہیں جی ہمارے پاس یہاں سے وسائل آئیں گے، یا ہم کم از کم یہ توپ خانے بند کر کے اور یہ لڑائیاں بند کر کے تو یہ وسائل جو ہے عوام کی پروٹیکشن کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان مسئلے کیا ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے. لیکن اس کے بجائے ان کی روش جو ہے وہ برقرار ہے جناب، اور وہ بیانات اسی طرح آ رہے ہیں. اور اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہو گیا ہے عوام اور حکمران طبقات کے درمیان، وہ بہت کھل کے سامنے آ گیا ہے. جو لوگ ایمانداری کے نام پر اور آنیسٹی کے نام پر اور اینٹائی کرپشن جو ہے نعروں کے نام پر آئے تھے، خود ان کے بغل سے جو ہے وہ بڑے بڑے فنکار نکل رہے ہیں جنہوں نے کروڑوں ڈالر ان کے ناک کے نیچے کمائے، اور پارٹی پہ خرچ جو کیے تھے گزشتہ 10 سالوں میں وہ اس کے 10 گنا زیادہ وصول کر لیے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو معصوم قرار دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں سے اب کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ نے درست کہا کہ ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی. جبکہ دوسری طرف ہم بھارت کی طرف اگر نگاہ دوڑائیں تو پرائم منسٹر نریندر مودی نے کوئک ایکشن لیتے ہوئے ایک باقاعدہ پلان چارٹ آؤٹ کیا، اور سب سے پہلے چائنا کی فلائٹس بند کیں، پھر دوسرے ملکوں کی فلائٹس بند کیں، ویزے سسپینڈ کیے، 21 دن کا لاک ڈاؤن کیا، پھر لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا. اور چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ 1.3 بلین لوگوں کے ملک میں اگر یہ خدا نخواستہ وائرس پھیلا تو بڑا ہی یہ خطرناک کام ہوگا. ادھر پاکستان کی طرف سے تو ابھی تک یہی کنفیوژن ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. پرائم منسٹر، تسبیح پرائم منسٹر میں کہوں گا، چونکہ آپ نے بار بار ذکر کیا اور درست ذکر کیا، وہ مکمل طور پر کنفیوز ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا. وہ بلکہ یہی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے سے ہم برباد ہو جائیں گے، یا کوئی صورت نکالیں، لاک ڈاؤن نہ ہو، غیر ملک میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ میں چندہ بھیجیں، ہمارے قرضے معاف کریں. تو یہ ہے ان کی پالیسی. بھارت کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ بھئی ہم مارے گئے لوٹے گئے. انہوں نے کہا اس وقت چیلنج ہے، اس کو فیس کرتے ہیں، یہ اسٹریٹجی ہے. ادھر یہ ہے کہ نہ کوئی اسٹریٹجی ہے اور نہ ہی اس کو فیس کرنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ الٹا رونا دھونا ہی چل رہا ہے، اور اس کو بہانہ بنا کے پیسے اکٹھے کرنے کی مہم چلا دی ہے، جو بہرحال اکٹھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. جو چلے گی ہی نہیں، جو اکٹھے ہونا دور کی بات ہے، چلے گی ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کے گناہ کی سزا دوسرے کو دے کے کوئی عذاب نازل کرے جنرلی پبلک پہ. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو یہ حکمران ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کسی کام کے لیے اس سے بڑا کرونا وائرس اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب اس کے حکمران اس طریقے سے میوٹ ہو کے بیٹھ جائیں، اور جو لوگوں کو تاریخ کے بڑے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوں، جس میں زندگی اور موت کے مسئلے ہوں، اور اس میں ان کی کوئی اوپینین ہی نہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. خواہ اس میں کراس بارڈر فائرنگ ہو، کرونا ہو، غربت اور بے روزگاری ہو، بھوک اور ننگ ہو. اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان حکمرانوں کے طفیل اب پاکستان کا نیکسٹ چیز کیا ہوگی جی. کہ وہاں پہ بھوک. جب آپ کا چیف جسٹس جو ہے یا جسٹس یہ کہہ سکتا ہے عدالت میں بیٹھ کے کہ اب بلوے شروع ہوں گے اور اس ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو اس بات کو سیریس اس لیے لینا چاہیے کہ یہ پاکستان میں جو ججز ہیں، چیف جسٹس ہو گئے یا ہائی کورٹ کے ججز ہو گئے، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کوئی ریولیشنری نہیں ہے یا ریڈیکل نہیں ہے کہ یہ خانہ جنگی کی دھمکیاں دیں. انہوں نے جو اس خدشے کا اظہار کیا ان کو سامنے نظر آ رہا ہے، چونکہ وہ روز دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے آپ نے دیکھیں کہ جی اتنی بڑی غربت ہے، بے روزگاری ہے، قرضے چڑھے ہوئے ہیں. آپ پوری دنیا کے آگے آپ نے جولی پھیلائی ہوئی ہے، اور آپ کا جو ہائیسٹ رینکنگ جو پالیٹیشین نیکسٹ ٹو آپ ہے جہانگیر ترین، وہ جناب بلینز آف ڈالرز آپ کے سامنے بنا کے تو وہ مزے سے گھوم رہا ہے. دس از دا پالیٹکس. اور اس میں پھر خانہ جنگی اگر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں خانہ جنگی ہوئی تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تھی. بہت شکریہ بشانی صاحب، آپ نے ورچوئل اسٹوڈیو میں اپنے شو میں بہت اہم تبصرے دیے، اور اسی طرح ہم آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے آپ ہی کے شو میں. تو اگلے ہفتے پھر بات چیت ہوگی.
بہت شکریہ. خدا حافظ. تھینک یو جناب, تھینک یو ویری مچ. ویورز, آپ نے بیرسٹر حمید بشانی کے شو تھرڈ اوپینین میں ان کی رائے سنی. بھرپور انداز میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور میں فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. اور بشانی صاحب کا اگلا شو اگلے ہفتے آپ کے سامنے اسی طرح ہم پیش کریں گے.